السلام علیکم۔ آج میں پیرنٹنگ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹنگ کا مطلب صرف اچھی اسکول، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی فیسلٹی نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک پیرنٹنگ کا مطلب ایک اچھی تربیت ہے۔ یہ بچے اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ہے، اور کل روز محشر میں اس امانت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان کی تربیت کیسی کی۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، انہیں تبھی سے ہمیں دین سکھانا ضروری ہے۔ نماز، سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، اللہ سے محبت، یہ ہمیں بچپن سے ہی سکھانا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ کا بچہ جب جیسے جیسے بڑا ہوتے جاتا ہے تو اگر ہم نہیں اس کے کورے کاغذ کے اوپر کچھ لکھیں گے تو دنیا کی شرکیات جو ہے وہ لکھنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم اگر دین نہیں سکھائیں گے تو دنیا اسے شرک سکھا دے گی۔ ہمارے پیرنٹس بہت ہی کیجولی یہ کہہ دیتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، یہ بڑا ہوں گا تو ہم لوگ سکھائیں گے۔ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شادی کے بعد ہماری سب سے پہلی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہماری گود بھر دے۔ پھر جب بچہ ہوتا ہے تو گھر میں رحمت آ جاتی ہے، سب کے چہرے جو ہے وہ خوشی سے کھل جاتے ہیں۔ اس بچے کے لیے کتنی دعائیں اور منتیں ہم لوگ کرتے ہیں، پر ذرا آپ سوچئے کہ جس بچے کے لیے آپ نے اتنی دعائیں کری، کیا سچ میں آپ اس سے سچی محبت کرتے ہو؟ میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بات بری لگیں گی، بری لگنی بھی چاہیے۔ بتاؤ میں کیسے آپ محبت نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قوم کا لیڈر بنے۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جنت کا مسافر بنے۔ یہی تو وجہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کہوں گے کہ ہم چاہتے تو ہے، اتنی دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو۔ میں کہتی ہوں الفاظوں میں اور عمل میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم واقعی چاہ رہے ہوتے تو جب ہم اپنے بچے کو صبح 6 بجے اسکول جانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے 5:30 بجے اسے فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے ہم کیا بول کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے، بولے اسے اسکول جانا ہے، اسکول جانے کے لیے اٹھاتے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ پھر ظہر کی نماز میں جب بچہ واپس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچہ تو تھک کر آیا ہے، کیا بولوں اسے۔ پھر عصر اور مغرب ٹیوشن میں چلے جاتی ہے، اور عشاء ہوم ورک میں چلا جاتا ہے، اور ہمارا بچہ کھا پی کر سو جاتا ہے۔ اور یہ شیڈیول چلتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے کیا دیا بچوں کو؟ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنا دو، اچھا کھانا کھلا دو، اچھی فیسلٹی دے دو، ہم نے اپنا فرض نبھا دیا۔ ہرگز نہیں۔ اپنے بچے کو بینیفیشیل ایجوکیشن دیجیے، اپنے بچے کو سکھائے کہ حلال حرام کیا ہے، اپنے بچے کو دین سکھائے، اپنے بچوں کو چھوٹوں کی عزت، بڑوں کا ادب سکھائے، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے، اپنے بچوں کو دین سکھائے، تو آپ اصل میں جسٹیفیکیشن کریں گے۔ ہم نے اتنے کانسیکوینس جو ہے وہ ڈیولپ کر کے رکھے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ہمیشہ کنفیوز ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہی بچے بڑے ہو جانے کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کچھ نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ، کیونکہ ہم نے تو انہیں دین سکھایا ہی نہیں۔ کیا ہم نہیں سچ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جنت کا مسافر بنے، ہمارا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو؟ بالکل ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں، پر عمل کیا ہو رہا ہے؟ صرف چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اگر میں کہوں کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، تو میرے ایسا کہنے سے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا چاہیے، تو کیا بنا ہاتھ پیر ہلائے کھانا میرے تک چل کر آ جائے گا؟ مجھے عمل کرنا پڑے گا، مجھے اٹھ کر جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اچھی پیرنٹنگ کرنے کے لیے ہمیں بچے کو بچپن سے ہی دین سکھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا تو دنیا اسے شرک سکھا دے گی۔